شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دشمنان اہل بیت بلعنت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الوصیین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین، جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی اخیہ و وزیرہ و وارث علمہ و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحاب المنتخبین المنتجبین۔ الصلاة والسلام علی حسین و علی علی بن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و قول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ خدا و بزرگ و برتر کا شکر ہے کہ جس نے یہ سعادت بخشی کہ ہم فرش عذاب اکٹھے ہو گئے۔ بے شک یہ عبادت ہے اور یہاں دعاؤں کی مستجاب ہونے کی جگہ ہے، یہ مغفرت اور توبہ کی جگہ ہے۔ جو انسان قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور اسے اللہ کے حضور پیش ہونے کا اگر خوف ہے، اس خوف سے نجات دینے والی ہستی کا نام حسین ابن علی۔ اپنے گناہوں سے پریشان ہے۔ جو لوگ کل مجلس میں تشریف فرما تھے، میں نے سب سے بڑے گستاخ حسین کا نام لیا جس کا نام حر تھا۔ حر سے بڑا گناہگار اپنے وقت میں نہیں تھا۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جس نے حسین کی حق میں کوئی گستاخی کی؟ کیونکہ حسین کے ساتھ گستاخی کائنات کے نبی کے ساتھ گستاخی ہے، اور گستاخ نبی کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اپنے ساتھ گناہ کیے ہوں گے، لیکن زمانے میں اگر کوئی سب سے بڑی ہستی ہے وہ کائنات کا نبی ہے اور آل نبی ہے، تو کیا ان کے ساتھ تو گستاخی قابل معافی نہیں ہے نا؟ یہاں یہ ابھی نعرے مسلمان لگاتے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی صدا، سر تن سے جدا ہے یا نہیں ہے؟ تو گستاخ رسول کا سر تن سے جدا اگر جان بوجھ کر کوئی کرتا ہے اور سمجھ کر کرتا ہے تو واقعی اس کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ اور اپنے وقت کا گستاخ رسول، اپنے وقت کے محمد کا گستاخ ہے اور بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ ہم اتنی سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سوچے کہ کائنات کے نبی اور آل نبی کے سامنے کوئی گستاخی کرے؟ اس وقت کی سب سے بڑی گستاخی تھی وہ جو حر نے کی ہے، لیکن کریم ابن کریم حسین اتنا ہے کہ جو بھی ندامت سے آ جائے اسے صرف حسین نہیں معاف کرتا، حسین کا رب بھی معاف کر دیتا۔ اور حسین نے دعویٰ کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے معاف کیا،
بھائی اللہ سے کوئی استغفار علیحدہ سے کی ہے حر نے؟ کوئی توبہ طلب کی ہے وہاں؟ کوئی نماز پڑھی ہے؟ کوئی ہاتھ جوڑے ہیں؟ کوئی روزے رکھے ہیں؟ کوئی حج کی ہے؟ کوئی رویا ہے؟ کوئی کہا ہے کہ مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے؟ کوئی علیحدہ سے کوئی عبادت کی؟ اس کے بعد تو اسے عبادت کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر نماز تو اس نے اور پڑھی نہیں، روزے اور رکھے نہیں، حج اس نے اور کی نہیں، زکوٰۃ اس نے اور دی نہیں، پہلے دے چکا تھا۔ یزید کے ساتھ تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، حج کی تھی، زکوٰۃ دیتا تھا، بہادر تھا۔ کیا حسین نے کیا بدلا؟ کیا نمازیں دوبارہ پڑھی؟ کیا یزیدی فوج کی نمازیں قبول تھی؟ کیا یزیدیوں کی روزے قبول تھے؟ کیا اس کے حج قبول تھی؟ تو یزید نے کیا کیا؟ یزید حر نے کیا کیا؟ کیا نمازیں بدلی؟ روزے دوبارہ رکھے؟ باطل روزے دوبارہ رکھنے پڑتے ہیں نا، باطل نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے نا، حج باطل ہوگی اسے دوبارہ کرنا پڑتا ہے، سارا کچھ باطل تھا۔ لیکن یزید نے حر نے دوبارہ کچھ نہیں کیا، جو کچھ یزید کے ساتھ کر کے آیا وہ باطل تھا۔ ایک لمحے میں امام بدل لیا، ہر چیز اس کی ادا ہو گئی ہے، قضا نہیں۔ ایک لمحے میں جو باطل تھی وہ بھی ادا ہو، کیونکہ اس نے امامت کو بدل لیا ہے، امام اپنا بدل لیا ہے، اپنا رستہ بدل لیا ہے، اور اس کے امام کے در پر آ گیا ہے جو اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق ہے۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کا رستہ جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ اور اللہ نے حسین سے بڑھ کر اور کوئی انعام کر کیا سکتا تھا؟ اللہ جنت سب سے بڑا انعام تھا، اللہ نے حسین اور حسن کے نام لکھ دیے۔ تو پھر اگر جانا جنت ہے، اگر آپ کا ارادہ جنت جانے کا ہے، دعا جنت کے جانے کی ہے مرنے کے بعد، کس کی جرت ہے جو حسین کے بغیر جنت کی خوشبو بھی سونگ جائے؟ کون اتنا بڑا عاقل اور بالغ اور عبادت گزار ہوگا اور یہ سمجھے گا اپنی عبادتوں پر ناز کر کے کہ میں نے بہت احسان کر لی، اب جنت تو میری ہو گئی؟ نہیں، اللہ نے بتا دیا ہے کہ جنت میں نے بیچ دی ہے، جنت تو بک چکی، خالق میں ہوں جنت کا، مالک یا حسین ہے یا حسین کا نانا ہے، میں نے خلق کی ہے، خالق میں، لیکن اب مالک میں نے ملکیت بیچ دی ہے، اب بک جائے تو پھر مالک تو وہ بن گئے، جو مالک بن گئے تو پھر کوئی چیز چاہیے تو پھر لینی تو ان کے در پہ تو آنا پڑے گا، اگر نہیں جائیں گے تو پھر وہ شے آپ کی ہو نہیں سکتی۔ حر جیسا گنہگار اگر حسین کے در پر آ جائے تو حسین اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ لعنت اللہ کے لشکر سے نکال کر رضی اللہ نہیں بناتا، سیدھا علیہ السلام بنا دیتا۔ اور اگر ادھر رہتا تو کیا ہوتا آج تک؟ اور گناہ بھی اس نے کوئی ایک نہیں کیا، پانی بھی بند حسین اور حسین کے بچوں پر حر نے کیا، صرف رستہ نہیں روکا۔ اور جب پانی کی مشاورت ہو رہی تھی ابن سعد کے خیمے میں، حر موجود تھا، بھئی مشاورت سپہ سالاروں میں تھا نا، حر موجود تھا۔ جب خیمے پانی سے ہٹائے گئے، حر ادھر اس مشاورت، اس نے کوئی مخالفت نہیں کی، اس نے حمایت کی، یعنی پورا یزیدی فوج کی حمایت میں تھا، جو عمل بھی کر رہے تھے اس میں حمایت یافتہ تھا۔ لیکن کچھ تو ایسا تھا نا، کہیں گوشے میں اس کی محبت دختر مصطفیٰ تھی، اور جب خیموں سے العطش العطش کی صدائیں آئیں تو اس کا ضمیر جاگا، ضمیر جاگا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا، اسی ضمیر کے جاگنے، وہ ضمیر جاگتا ہی اس کا ہے جو حسین کے در پر آ جائے،
اپنے ضمیروں کو جگانا ہے تو فرش عزائے حسین پر آئیں، اپنی مصیبتوں سے تنگ ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہیے تو حسین کے در پر آئیں، دعاؤں کی قبولیت چاہیے تو اس فرش عزا پر آئیں، زندگی میں سکون چاہیے تو فرش عزا پہ آئیں۔ کہیں سکون نہیں نہ ملتا، دوائیاں کھا کھا کے نیند نہیں آتی اور بے سکونی رہتی ہے۔ میرا مشورہ ہے ایک دفعہ آئیے، فرش عزائے حسین پہ آئیں گے تو سب کچھ ہی مل جائے گا۔ نیاز حسین کھائیں، نظر اللہ نیاز حسین، یہ بھی ایک نیا لفظ ہم نے نکال دیا معذرت کے ساتھ، لنگر والا۔ پہلے لوگ یہی کہتے تھے، ہمارے بچپن میں جوانی میں تو یہی تھا، نظر اللہ نیاز۔ اور یہ لنگر لفظ، اس کی تفصیل پہ میں نہیں جاؤں گا، یہ آپ پڑھے لکھے کسی پوچھ لیجئے گا۔ یہ لنگر ابھی کو 8-10 سال سے ہمارے آیا ہے، اور ویسے آیا یہ ہندوستان کے پنجاب سے ہے، لوگ ادھر جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا لفظ نہیں ہے، یہ سکھوں کا لفظ ہے، تو ہم نے شامل کر لیا۔ اب تو اشتہاروں میں بھی لنگر حسین لکھتا ہے، لیکن بہترین اگر ہے تبرک اور نیاز حسین سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے، اور اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے جو اسے حاصل کر لے۔ تو یہ تھوڑی سی علمی گفتگو، یہ تحقیق آپ کیجئے گا، میرے پر اگر اعتبار نہیں ہے تو آپ اسے دیکھ لیجئے گا، لیکن پنجابی میں لوگوں نے استعمال کیا تو ہم سب بھی اسی روٹین میں لگ گئے۔ تو یہ اگر سکون چاہیے، زندگیوں میں سکون چاہیے، ایک دفعہ مٹی پہ آ کر بیٹھو۔ تخت میں سکون نہیں ہے، بڑے بڑے محلوں میں سکون نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں سکون نہیں ہے، ہمیں نیند بھی اچھی آتی ہے، روتے بھی ہم خوب ہیں اور سوتے بھی خوب ہیں، اور ہمیں پریشانیاں ہمیں بھی گھیرتی ہیں، لیکن اگر حسین کے در پر آئے تو پریشانیاں دور بھاگ جاتی ہیں، نزدیک آ نہیں، مصیبتیں پریشانیاں اس کے پاس حسین ہو، اس کے پاس آئیں گی کیسے؟ اور یہی میرے مولا کے کائنات کا مولا ارشاد فرما رہا ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و درود بھیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان مردہ دو قسم کا ہے، ایک لیٹا ہوا مردہ ہے جو مر گیا، جو لیٹ گیا، کچھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مردہ بھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ لیٹا ہوا تو مردہ سمجھ آ گیا، چرتا پھرتا مردہ؟ میرے آقا نے فرمایا جس کا ضمیر مر جائے وہ چرتا پھرتا مردہ ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، اور اسے زندہ نہ سمجھنا، وہ بے ضمیر ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، یہ آقا نے کہا تھا۔ تو پھر مجھے لفظ یاد آ گئے گرو نانک کے، جس نے اپنے چیلے سے کہا تھا جا بہن سے نکاح کر لے، اس نے کہا نہیں کروں گا، اس نے کہا کیا چیز روکتی ہے؟ کہا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، تو اس وقت کہا تھا اسی ضمیر کا نام حسین ابن علی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو حسین سے دور ہے وہ بے ضمیر ہے اور چلتا پھرتا مردہ ہے۔ وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، وہ اپنے آپ کو زندہ کھاتا پیتا نہ دیکھیے اسے، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، کھانا پینا کوئی کمال نہیں ہے، اگر علم نہیں ہے، اگر پہچان نہیں ہے، اگر آپ کو ادراک ہی نہیں ہے۔ ہم تو آئے ہیں، آج پوری دنیا اگر دیکھ لیں تو آیت اللہ خمینی کے وہ لفظ یاد کریں کہ جب ان پر ہر طرف سے پابندیاں تھی، ہر طرف سے جنگ مسلط تھی، امریکہ، رشیا، ساری دنیا ان کے مخالف تھی، تو لوگ آئے آپ کیسے مقابلہ کریں گا؟ تو انہوں نے ایک ہی جملہ فرمایا تھا، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارے پاس کربلا ہے۔ جب تک ہم کربلا سے جڑے رہیں گے ہمیں کوئی شکست دینے والا۔ یاد رکھیے آج روز سن رہے ہیں نا ٹی وی پہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، امریکہ کی غلامی کرتا رہا ہے نا، رشیا کی، سعودیہ کی غلامی کب سے کر رہا ہے، کب سے تابعداری کر رہا ہے، کب سے بندے مروا رہا ہے، پھر بھی دیوالیہ ہو رہا ہے، پھر بھی دیوالیہ ہو رہا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک ملک ہے، سارے ملکوں نے بائیکاٹ کیا، اس پر پابندیاں لگا لی، لیکن اس کے صدر سے اور اس کے آیت اللہ خامنائی سے ایک دفعہ بھی جملہ نہیں لکھا کہ ہم دیوالیہ ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں دیوالیہ
دیوالیہ ہم نہیں ہوں گے، ہمارے پاس حسین ہے، وہ ہمیں مرنے نہیں دے گا۔ یہ غلامی کرنے والے تو کب کے دیوالیہ ہو گئے، سری لنکا ہو گیا، ہم ہونے کے قریب ہے، چوتھے نمبر پر ہیں دیوالیہ میں، دنیا میں چوتھے نمبر پر پاکستان کا نام ہے دیوالیہ ہونے والے ملکوں میں۔ اور ساری عمر غلامی، ساری عمر تابعداری، ساری عمر ہاتھ جوڑ کر بھیک، لیکن پھر بھی دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ آج بھی جو جائیں، زائد گئے ہیں ایران، کیا لگتا ہے کہ یہ پابندی زدہ ملک ہے؟ جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے، آپ کو سعادت بخشے۔ کبھی لگا ہے کبھی جائیں اور مشہد مقدس جائیں، لگتا ہے یورپ میں آ گئے ہیں۔ کیا طاقت ہے ان کے پاس؟ کیا ہے کہ وہ ولایت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ امامت سے جڑے ہوئے ہیں، اور امامت ان کو توحید تک لے جاتی ہے۔ جس کے پاس اللہ کی طاقت ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت ہو، اسے دنیا کی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ دنیا کی طاقت کے آگے اپنا سر نگوں نہیں کر سکتا۔ یہ سر بنا ہے صرف خدا کے آگے جھکنے کے لیے۔ بس دنیا کے طاغوت کے آگے جھکنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ کسی تکبر والے کے سامنے، چاہے اسے دولت کا تکبر ہو، چاہے اسے شہرت کا تکبر ہو، چاہے اسے علم کا تکبر ہو، اور چاہے اسے عبادت کا تکبر ہو، ہم جھکیں گے تو اللہ کے سامنے، اور بیٹھیں گے تو فرش عزائے حسین۔ ہمیں اس سے بلند جگہ اور نہ نظر آتی ہے، نہ ہمیں وہاں کہیں سکون آتا ہے۔ غم منانا مشکل کام ہے، خوشی منانا آسان ہے، اور دل چاہتا ہے کہ بار بار خوشی نصیب ہو۔ یہ لوگ جاتے ہیں شادیوں میں خوشیاں ہوتی ہیں نا، تو جب شادی ختم ہوتی ہے تب دل غمگین سا ہو جاتا ہے، بھی بابا رونق ہے یار۔ ہر وقت بندہ میلے ٹھیلے شغل میلہ ہر وقت چاہتا ہے کہ دل کرتا ہے، اور پیسہ بھی خرچ کرتا ہے دل کو، کیونکہ نفس کو سکون ملتا ہے۔ شغل میلے سے، ہنسی مذاق سے، لوگ تھیٹر، سینما، یہ انٹرٹینمنٹ کس لیے؟ کہ انسان خوش ہو رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھی خوش رہا کرو، خوشی میں زندگی ہے، خوش رہے تمہاری عمر بڑھ جائے گی، غم تمہیں مار دے گا، موت سے پہلے موت آ جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کسی کو آپ خوش رہا کرے، خوش رہا کرے۔ خوشی پر لوگ لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، ہم غم میں کرتے ہیں، اور اس غم کو کم نہیں ہونے دیتے۔ بھئی کتنا بھی ہمارا پیارا دنیا سے چلا جائے، بڑا ہی دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ مر ہی جائیں، لیکن وقت کے ساتھ اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ 6 مہینے، سال، 2 سال، کتنا کو رو لیں؟ نہیں نا، نہیں رو سکتے نا، کمی آ جائے گی۔ یہ 1450 سال ہو گئے، اور آج بھی ہم ایسے بیٹھے ہیں جو آج کا واقعہ ہے کربلا۔ تو یہی تو معجزہ ہے کہ غم کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ محرم کے آغاز سے اور آخر تک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور جب محرم چلا جائے گا پھر بھی دل مغموم رہے گا کہ جلدی گزر گیا، ابھی تو جی بھر کے رویا ہی نہیں، ابھی تو جی بھر کے غم ہی نہیں کیا۔ اسی لیے میرے آقا کائنات کے نبی نے فرمایا تھا، تم میں سے کوئی اگر میرے حسین پر 10 بندوں کو رلا لے تو میں قبر میں اس کے کام آؤں گا۔ پھر فرمایا 10 نہیں 5 بندے رلا لے، رلانے والی شکل بنا لے، شکل میں نے انتظام کرے، لوگوں کو بلائے اور مصائب پڑے، میں قیامت میں اس کے کام آؤں گا۔ اور پھر فرمایا اگر 5 بھی نہ ہو، 1 ہی ہو۔ آج ہم مجموع کی تلاش میں ہیں، آج ہم عوام کی تلاش میں ہیں۔ نبی تو یہ نہیں چاہتے کہ لاکھوں ہوں، تو پھر میں تمہاری سفارش کروں گا۔ نجات کے لیے 1 بندہ ہو، غم حسین پر اس میں کی آنکھ سے آنسو نکل آئیں تو وہ کریم ہیں،
اتنے کریم ہیں کہ وہ کسی کا احسان رکھنے والے ہیں، اور اسی لیے ہم یہ انتظام کرتے ہیں، اسی لیے اپنا سکھ چین آرام چھوڑ کر یہاں فرش پہ آ کر مٹی پر بیٹھتے ہیں کہ اے میرے رسول دیکھ لیجئے، ہم آپ کے حسین کے غم گسار ہیں، آپ کی بیٹی کو پرسہ دینے آئے ہیں، اور ہمیں اپنے غلاموں میں شمار کیا، اپنے غلاموں کے غلاموں میں شمار کیا، تاکہ قیامت میں ہم پہچانے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شے جو مودت رکھتے تھے انہوں نے، اصحاب میں سے جو مودت رکھتے تھے انہوں نے ہر شے حسین پر قربان کرے۔ آج مجھے اس بی بی کے بچوں کا ذکر کرنا ہے، یہ شریکۃ الحسین، بہت بڑا لقب ہے، کوئی نبی بھی حسین کے کام میں شریک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ نبیوں نے منہ پھیر لیا تھا، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ آدم، نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ، لیکن حسین کی شریک بنی ہے اس کام میں تو وہ علی کی بیٹی ہے۔ دنیا میں آئیں، جس طرح حسن حسین کو میرے آقا نے زبان چسائی ہے، اسی طرح زینب کبریٰ کو چسائی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آج تک دنیا حیران ہے کہ ایک عورت، قیدی عورت ہو کے، جس کے بھائیوں کے اور بچوں کے سر نوک نیزہ پر ہیں اور بھتیجا قید ہے، اتنا فصیح و بلیغ خطاب فرما رہی ہے، یزید جیسے ملعون کے دربار میں ایسی جرت کہاں سے آئی؟ وہ جرت صرف علی کے خون سے آئی ہے اور محمد کے لعاب دہن سے آئی۔ وہ علم منتقل ہوا، جیسے حسن نے علم، جیسے حسین نے علم، زینب کبریٰ نے بھی اپنے نانا سے علم لیا اور تیاری کی ہے۔ بچپن سے پتا تھا بی بی کو کہ میں جاؤں گی، حسین کے ساتھ جاؤں گی۔ بس قبلہ تشریف لے آئیں۔ جب بچوں کو ماں سے بڑا جذبہ محبت کا اور کہیں دنیا میں نظر نہیں آئے گا، اسی لیے اللہ نے اپنی بھی شبیہ دی ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ، یعنی محبت کا جذبہ ماں سے زیادہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے وہ جانور کی ماں ہو، چاہے وہ انسان کی ماں ہو۔ اللہ نے یہ رکھا ہے، اس کے فطرت میں رکھا ہے، یہ تو بچہ پل ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ کربلا کیسی ہے کہ جو ماں بڑے سے بڑے خطرے سے ٹکرا جائے اپنے بچے کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو قربان کر دے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، وہی ماں کربلا میں اپنے بچوں کی قربانیاں تیار کر رہی ہیں، سجا کر پیش کر رہی ہیں۔ یہ معجزہ ہے، یہ حسین ہے، حسین۔ اور یہی وجہ ہے کہ بی بی نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہا، بیٹا تم جانتے ہو نا، تم زینب کے بیٹے ہو اور تمہارا ماموں فاطمہ کا بیٹا، میں تمہیں گھر سے لائی ہوں حسین پر قربان۔ لیکن سیدہ زینب بچوں کی قربانیاں تیار کر رہی ہیں، بچے تیار ہوئے، امامے باندھے، ابا تلوار لٹکی ہوئی ہے، بچے ہیں، بچے ابھی تو سن بلوغت کو نہیں پہنچے، دوڑے آئے، ماموں جان ہمیں موت کی اجازت دیجیے۔ کہا بیٹا کیسے دے دوں، تم تو میری بہن کا سہارا ہو۔ ماں مصلی عبادت میں ہے، بچے واپس آئے، ماں نے کہا ابھی گئے نہیں۔ اب بچے باہر آ کے باہوں میں باہیں ڈال کر کہتے ہیں کیا کریں، ماموں کے پاس جاتے ہیں وہ اجازت نہیں دیتی، ماں خیمے میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ بی بی فضہ نے دیکھا اور کہا بچوں آؤ میں ساتھ چلوں۔ اجازت ملی بچوں کو، اون و محمد کو اجازت ملی۔ حسین نے، ابو الفضل العباس نے بچوں کو سوار کیا، اور بی بی کا وصیت تھی، نصیحت تھی
کہ خبردار پانی کے قریب چلے جانا، پانی کو دیکھنا بھی نہ، اور ایسی جنگ کرنا کہ تمہیں رجس پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگ خود پکار کر اٹھیں یہ کس بہادر کے بچے ہیں، تو پتہ چلے یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ اور جنگ کی، اور جب آخری وقت آیا اور زمین پر آئے اور کہا چچا ماموں ہمارا سلام ہو، حسین پہنچے ہیں، اون کے قریب آئے، ابھی اون کی سانسیں چل رہی تھی، حسین نے گود میں اٹھایا اور کہا ماموں ہمارا آخری سلام، بس اماں سے یہ کہہ دینا کہ ہم پانی پر گئے لیکن پیاسے واپس آئے ہیں، ہم نے پانی کو نہیں پیا۔ سیدہ زینب کے بچوں کے لاشیں آئے لیکن سیدہ زینب نے آ کر دیدار نہیں کیا، سجدہ شکر ادا کیا، سب پر روئی ہے لیکن بچوں پر نہیں روئی۔ بی بی 11 محرم کو کربلا سے کوفہ گئی ہیں لیکن بچوں کے سروں کی طرف نظر نہیں دوڑائی، شام گئی ہیں بچوں کے سر نہیں دیکھے، نہ بچوں پر روئی ہے، لیکن ماں تھی نا، جب قیدوں سے رہا ہوئی ہیں واپس مدینہ گئی ہیں، جب آئی ہیں عبداللہ کے گھر دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے مسلح بچے ہیں، کنیز نے لا کر 2 چھوٹے چھوٹے امام گود میں رکھے، بس یہ دیکھنا تھا